والوں. اور مسلمان کا پتہ لگتا ہی کب ہے؟ خوشی یا غمی. خوشی یا غمی، باقی ٹائم تو گزر ہی جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی آج تے گل رہن دیو، آج تے سادے پتر دا بیاہ ہے، آج تو ہمیں اپنی مرضی کرنے دو، آج تو ہمیں زنخے نچانے دو، آج تو ڈھول پیٹنے دو، آج تو اپنی حدیثوں کو بند کر کے مولوی صاحب رکھ لو، آج جاؤ اپنے گھر میں سو جاؤ، اگلے جمعے کو سنا دینا ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا ہے، اس کی شادی ہے، آج تو ہمیں اپنی خوشیاں پوری کرنے دو، اپنی ریچیں اتارنے دو، مزے کرنے دو، جو جی میں آئے گا کروں گا، اپنے بچے کو صحرا پہناؤں گا، ڈھول پیٹوں گا، گانے بجائیں گے، عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع ہوگا، مہندی کی رسم، ابٹن کی رسم، اور جب یہ دلہا صاحب اندر آئیں گے سالی ان کو دودھ پلائے گی، ان کی جوتی چھپائے گی، کوئی ان کی گود بھرائی کی رسم کرے گا، کوئی دروازہ پکڑنے کی رسم کرے گا. آج سارا کچھ کرنے دو، آج ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی ہے، اب بھی سنتوں کی باتیں لے کر آگے ہو. اور انسان کا پتہ ہی یا خوشی میں لگتا ہے یا غم میں لگتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی اپنے عزیز کی وفات میں. آقا نے فرمایا بی بی صبر کر، اللہ سے اجر پا. اس نے نہ دیکھا کہنے والا کون ہے، کہنے لگی تیرا مردہ تے پھر پتہ لگدا. مولوی جی آنا ہوئے تھے، میں انہوں کہن دے صبر کر، تیرا کوئی مرے ہے، مرا تو میرا ہے، میرا غم میں ہی جانتی ہوں، تو کیا جانتا ہے. کہنے والوں نے کہا تجھے پتا ہے جواب کس کو دیا ہے؟ ارے یہ گزرنے والا فاطمہ کا بابا گزرا ہے. آتی ہے کہتی ہے آقا اب میں نے صبر کر لیا ہے. نبی نے فرمایا اب تو صبر تجھے آ گیا ہے. صبر تو ہوتا ہے جب مصیبت چوٹ لگتی ہے تبھی صبر ہوتا ہے. کتنی سنتیں ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر، جو رخصتی کے موقع پہ نبی کے طریقوں کو ہم چھوڑ کر ہندوؤں کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. اور یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 ان افراد کا ذکر کرتے ہوئے جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، محمد کریم کی بھی لعنت ہے، ان میں چھٹا وہ ہے جو محمد کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم نبی کی سنتوں کو کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ جی مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے، ہمیں پتا تو لگ گیا، ساری حدیثیں ہم نے سن لی، اللہ کے نبی کا حکم ہے وَعْفُ اللِّحَىٰ داڑھیوں کو معاف کرو، وَفِّرُوا اللُّحَىٰ داڑھیوں کو زیادہ کرو، وَفِّرُوا أَيْ كَثِّرُوا اس کو بڑھاؤ. ساری حدیثیں سن لی پر بڈھی نہیں راضی ہوندی، بیگم نہیں راضی ہوتی. ہم نے نبی کی سنت کو قربان کرتے ہوئے کس کو جتایا اور کس کو ہرایا؟ اجی باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن بابا جی نہیں مانتے. امی کہتی 2 مہینے بعد رکھ لیں، تیرا بیاہ ہو جائے گا نا پھر رکھ لیں. کیوں؟ داڑھی والے کی شادی نہیں ہوا کرتی، یہ سارے رنڈوے ہی مرتے ہیں. یہ شیطان نے وہ بہکاوے، وہ فساد ہمارے دلوں میں ڈال دیے کہ ہم نبی کی سنت کو کبھی بیوی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ماں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی باپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی برادری کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی قوم قبیلے مولوی ملا کے لیے، فرقے اور جماعت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. حدیثیں ساری ٹھیک ہے، ہاتھ سینے پہ باندھنے چاہیے، رفع دین کرنی چاہیے، آمین کہنی چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے، بات ساری ٹھیک ہے. لیکن جس مولوی کے پیچھے میں چلتا ہوں، جس امام کے پیچھے جمعہ میں پڑھتا ہوں، جس شیخ کی تقلید میں کرتا ہوں، جس حضرت کو پیر میں نے پکڑا ہے، وہ کہندا ہے ساڈے مذہب وچ جائز نہیں. اگر تو اس کے مذہب پر ہے تو چلتا رہے، اگر تو محمد کے مذہب پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتیں سننے کے بعد مسلمان کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیل میں جاتے ہیں، شاگرد آتا ہے جیل میں پوچھتا ہے امام سنت کی بڑی بات کیا کرتے تھے، اب جب آپ آخری تشہد میں بیٹھتے ہو تبرک کیسے کرتے ہو؟ آپ کے تو پاؤں میں کڑے پڑے ہوئے، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. کہا اگر تو میری بات کو لیک آؤٹ نہ کرے تو بتا دوں، جب میں نماز شروع کرتا ہوں میرے پاؤں کے اس کڑے کا منہ کھلا ہے، میں کڑا باہر نکال کر محمد کی سنت پہ عمل کر لیتا ہوں، اور سلام پھیرنے کے بعد اس زنجیر کو پھر اپنے پاؤں میں ڈال لیتا ہوں. ابن عمر نماز پڑھتے ہیں، آخری تشہد میں تبرک نہیں کرتے، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں میرے اس طریقے کو سنت نہ پکڑ لینا، میرے پاؤں میں تکلیف تھی، میں اس طرح بیٹھ نہیں سکا جس طرح محمد بیٹھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے لیے اپنی زندگی کے اندر اگر سچی محبت ہے، معاف کر دیجئے مجھے کہنے دیجئے بن مار کے خبیثوں کے خلاف
جلوس نکالنے والوں، غیظ و غضب کا اظہار کرنے والوں، نبی کریم کی محبت کا دم بھرنے والوں، تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اگر نبی کی سنتوں کو بیوی کی وجہ سے میں بھی پاؤں سے ٹھوکر مارتا رہوں تو میرا نام گستاخان رسول میں نہیں لکھا جائے گا۔ آپ کے دو دوست ہوں، ایک دوست آپ سے کہے میری بات مان، دوسرا دوست آپ کا اس کے مخالف بات کہے میری مان، ایک کی مانو گے؟ ایک دوست تو ناراض ہو جائے گا نا۔ مانو گے کس کی؟ جس سے محبت زیادہ ہوگی اسی کی مانو گے نا، کہ یار یہ ناراض ہو بھی گیا تو خیر صلی اللہ ہے، یہ تو میرے بچپن کا دوست ہے، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے سامنے محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مقابل بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، قوم ہے، برادری ہے، قبیلہ ہے، مال و دولت ہے، آل و اولاد ہے۔ اب سوچ لیجئے آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ جس سے زیادہ محبت ہوگی اس کو راضی کر لو گے، جس سے کم محبت ہوگی اس کو ناراض کر دو گے۔ بیوی کہے داڑھی شیو کر کے یا ملا کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اور اگر آپ نے شیو کر دی، بیوی نے کہا شیو کر دے، محمد نے کہا معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے محبت کی آپ نے؟ ڈنمارک کے گستاخ تو الگ رہ گئے، اللہ کی ان پہ لعنت برسے، ان کی قبریں، ان کے پیٹ، ان کے گھر اللہ جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمارے محمد کی توہین کی، علیہ من اللہ ما یستحقون۔ لیکن بیویوں کی پیچھے لگ کر محمدی چہرے کو بدل کر مجوسیوں جیسا بنانے والوں، سوچنا کہیں میں بھی اسی لائن میں تو نہیں کھڑا ہوں۔ ماں کی وجہ سے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والوں، نبی نے فرما دیا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ تیسرا بد نصیب جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہ بالیہود ولا النصارى۔ اے کاش ہم نبی کی حدیثوں کو سننے کے بعد دل کے دریچوں میں اس کو جگہ بھی دیں، زندگی میں اس پہ عمل بھی کریں۔ رب محمد کی قسم اگر یہ منہج ہمارا بن جائے، ادھر ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہوگی، ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہمارے غیروں کی مشابہت نہ کرو، اور نبی کے غیر کون ہیں؟ کفار۔ ہمارے غیروں کی، ہمارے دشمنوں کی، ہمارے مخالفوں کی مشابہت نہ کرو، اور پھر نام لے کر کہا لا تشبہوا بالیہود ولا النصارى، نہ یہودیوں کی مشابہت کرو نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو۔ یہودی سلام انگلیوں کے اشاروں سے کرتے ہیں، عیسائی ہتھیلی سے کرتے ہیں، تم نہ اس طرح کرنا نہ اس طرح کرنا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو، اور ہماری زندگی کی 24 گھنٹے کی مصروفیات سوائے مسجد کے معاملات کے علاوہ فرق کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ مسجد میں آئے گا تو نماز پڑھے گا، پتہ لگ جائے گا یہ مسلمان ہے۔ مسجد سے باہر جاتا ہے، یہ کاروبار کیسے کر رہا ہے؟ او جی مولوی صاحب مکان نہیں تھا، ہم بڑے مجبور ہوئے، مکان تو تھا نہیں۔ اب اچھی سوسائٹی میں مکان بنانا مجبوری ہوتا ہے نا، ہم نے بینک سے لون لے کے مکان بنا لیا۔ کاروبار نہیں تھا، بینک سے لون لے کے دکان کھول لی۔ زمین تھی ہمارے پاس، ٹریکٹر نہیں تھا ہل چلانے کے لیے، بینک سے سود پر لون لے کے ہم نے ٹریکٹر لے لیا، بینک سے لون لے کے ہم نے گاڑی لے لی، بینک سے لون لے کے ہم نے یہ کر لیا۔ یہ سارا سودی سسٹم یہودیوں کا ہے یا محمد رسول اللہ کا؟ فیصلہ خود کر لیجئے۔ کیا کام کرتے ہیں جی؟ میں بینک میں آفیسر ہوں، میں بینک میں کلرک ہوں، میں بینک میں گن مین ہوں، میں بینک میں چپڑاسی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو۔ کاروبار میں دیکھتے ہیں تو یہودیوں والا کاروبار ہے، سیاست میں دیکھتے ہیں تو یہودیوں کی جمہوریت ہے، شکل و صورت دیکھتے ہیں تو یہودیوں والا چہرہ ہے، لباس دیکھتے ہیں تو یہودیوں کے لباس ہے، کھانے کے طریقے یہودیوں والے، پینے کے طریقے یہودیوں والے، معاملات کے طریقے عیسائیوں والے۔ وہ کرسمس ڈے پہ کارڈ بھیجتے ہیں، ہم عید میلاد کے کارڈ جاری کرتے ہیں۔
وہ کرسمس ڈے کا کیک کاٹتے ہیں، ہم میلاد النبی کے کیک کاٹتے ہیں۔ وہ اس دن جلوس نکالتے ہیں، ہم اس دن نکالتے ہیں۔ جو ان کی عیدیں ہیں وہ ہماری، جو ان کے تہوار ہیں وہ ہمارے۔ وہ بھی ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں۔ وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، ہم مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ یہودیوں کی مشابہت کرو، نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو۔ ڈش انٹینے یہودیوں کے گھر بھی چل رہے ہیں، مسلمان کے گھر بھی چل رہے ہیں۔ یہودیوں کی بچیاں کو ایجوکیشن کالجز میں جا کے تعلیم حاصل کرتی ہیں، مسلمان کی بچیاں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں۔ جہاں بے حیائی کا بازار ہے، لڑکے لڑکی اکٹھے بیٹھتے ہیں، 8-10 گھنٹے وہاں پہ گزارتے ہیں، بے غیرتی کا پورا سسٹم چلتا ہے، اور ہم بڑے خوش ہیں میری بیٹی جی فلاں کالج میں تعلیم حاصل کر رہی، جہاں سے نکلنے کے بعد وہ بے غیرت ہی بنے گی۔ بڑا خوش ہے باپ، اجی ہمارا گھرانہ اتنا ترقی یافتہ ہو گیا، میری بیٹی انٹرنیٹ یوز کرتی ہے، میری بیٹی انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے کیفے پہ جاتی ہے، تنہا نکلتی ہے، کالج میں خود جاتی ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود جاتی ہے، اپنے معاملات میں آزاد ہے۔ یہ آزاد مادر پیتر آزاد معاشرہ یہودیوں کا ہے، یہی معاشرہ مسلمانوں کا بن چکا ہے۔ اور آقا نے فرمایا تھا جو یہود و نصارہ سے مشابہت کرے گا محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت میں آقا فرماتے ہیں لیس منا من عمل بالسنت غیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی سنت پہ عمل کرے۔ میری باتیں کڑوی ہو تو مجھے معاف کر دینا، نہ بھی کرو گے تو قربانی کی کھالیں مانگنے کے لیے میں نہیں آیا، چندے اکٹھے کرنے کے لیے میں نہیں آیا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ذرا زندگی پہ نظر دوڑاؤ۔ بسنت کے تہوار میں ہندوؤں کے شریک ہونے والوں، لاہور کے ہوٹلوں کی چھتیں بک ہوتی ہیں۔ بسنت کا تہوار